لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وخير معين۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے ایک مسئلے کے تحت حاضر ہوا ہوں۔ اس وقت پوری دنیا کرونا وائرس کی زد میں ہے اور ہر انسان اس وائرس سے دوچار ہے۔ اس وقت کوئی ایسا آدمی یا ایسا انسان نہیں ہوگا کہ جو اس وبا اور اس بیماری سے بچنے کے فراق میں نہ ہو۔ لہٰذا اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آیت اللہ العظمیٰ سید علی سستانی حفظہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ آیا اس ماہ رمضان میں یعنی اس سال کووڈ-19 میں روزہ رکھنا واجب ہے یا نہیں، جبکہ ڈاکٹرز کا کہنا یہ ہے کہ اپنے جسم میں پانی کی قلت نہ ہونے دیں، یعنی ہائیڈریشن کا برقرار رکھنا بہت ضروری ہے جسم میں۔ اس صورت میں بہت سارے افراد کنفیوزڈ ہیں اس بات کو لے کر کہ کیا اس سال روزہ رکھنا ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جب بھی روزہ رکھنے میں کوئی شدید خطرہ لاحق ہو یا جان کا خطرہ ہو تو روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ لیکن موقع کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آیت اللہ العظمیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ روزہ رکھنا خود ایک ذاتی عمل ہے اور انسان سب سے زیادہ اپنے نفس کے قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ اپنے نفس سے واقف ہوتا ہے۔ لہٰذا خود انسان اپنا محاسبہ کرے کہ کیا واقعاً اگر اس کنڈیشن میں اور اس سچویشن میں، ان حالات میں اگر ہم نے روزہ رکھا، اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو کیا واقعاً ہم تک یہ وائرس پہنچ جائے گا؟ کیا واقعاً ہمیں انفیکٹ کر دے گا یہ وائرس؟ اگر ایسا ہے تو آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ لیکن ہاں، اگر ایک آدمی کوارنٹائن ہے اور اس تک وائرس پہنچنے کا، اس تک وائرس ٹرانسفر ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو اس کو ہر حال میں روزہ رکھنا ہوگا۔ اور جو روزہ نہیں رکھ سکتا اس کے لیے آیت اللہ العظمیٰ سید علی سستانی حفظہ اللہ نے فرمایا کہ وہ جب حالات سازگار ہوں تو اس روزے کی قضا فرمائے۔ آیت اللہ العظمیٰ نے ایک اور بات کی طرف اشارہ کیا کہ اگر آپ چاہیں تو چوئنگم کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ گلا خشک ہو جاتا ہے اور گلے کو خشک نہیں رکھنا ہے تو آپ چوئنگم کا استعمال کر سکتے ہیں۔ چوئنگم، جب ہم چوئنگم کو چباتے ہیں تو جو ہمارے گلینڈز ہیں وہ سلائیوا پیدا کرتے ہیں اور وہ لعاب الدہن کو پیدا کرتے ہیں جو آپ نگل سکتے ہیں اور اپنی حلق کو تر کر سکتے ہیں اور اپنی حلق کو خشک نہ ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ لیکن ہاں، وہ چوئنگم کہ جس میں کوئی ذائقہ نہ ہو، جس میں کوئی لذت نہ ہو، جس میں شکر نہ ہو، خصوصاً الچ کے حوالے سے کہا گیا ہے جو عراق میں خاص قسم کا چوئنگم ہوتا ہے جس میں کسی بھی طریقے کی کوئی مٹھاس نہیں ہوتی ہے۔ اور ہاں، آیت اللہ العظمیٰ نے ایک بات کا اور اشارہ کیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم میں پانی کی قلت نہ ہو تو ایسی غذا لیں، ایسے فروٹس کھائیں کہ جو آپ کے جسم کو پانی پرووائڈ کرتے ہوں، جو آپ کے جسم میں پانی مہیا فرمائیں۔